मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। सफ़र में नमाज को लोग बहुत हल्का समझते हैं और सफ़र में नमाजें गोल कर दी जाती हैं और दलील ये दी जाती है कि सफ़र क्या है, एक उज़र है। तो याद रखो, सफ़र में अल्लाह ने 4 की 2 इसीलिए कर दी हैं कि तुम्हारे पास इसको छोड़ने का अब कोई बहाना, बोलो ना भाई। एक और थोड़ी सी गड़बड़ जो नजर आती है, आप जब कहीं सफर करेंगे तो वो लोग जरा जरा सी बात पे 2 नमाजों को इकट्ठा पढ़ लेते हैं। ये भी आपने देखा होगा बहुत ज्यादा, ज़ोहर असर मिला ली और मगरिब और इशा मिला ली। तो ये बात तो ठीक है कि इमाम शाफिई के नजदीक अरब मुल्कों में ज्यादातर फ़िक़्ह हम्बली को या शाफिई को फॉलो किया जाता है। सब अरब में नहीं, बहुत सारे अरब कंट्रीज में फ़िक़्ह हनफी को भी फॉलो किया जाता है, लेकिन खासतौर पे सऊदी अरब में और ये यूएई में ज्यादातर फ़िक़्ह हम्बली और फ़िक़्ह शाफिई है। तो इन दोनों फ़िक़्ह में इजाजत है कि आप सफर में 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ सकते हैं, लेकिन इतनी छूट नहीं है जितनी इन लोगों ने बना ली है। मैं उसकी ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ताला ने यह बात लिखी है कि सफर में 2 नमाजें इकट्ठी करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतवारिस सुन्नत नहीं है। सख्त मजबूरी में आपने ये काम किया है। और आप देखेंगे कभी सफर करेंगे तो वो समझते हैं कि सफर में 2 नमाजों को बहरहाल एक ही टाइम पे पढ़ना ये गोया के फर्ज है, ये इतना एहतमाम करते हैं। तो हमारे पाकिस्तानी लोग भी क्या करना शुरू कर देते हैं, जोहर के साथ असर पढ़ रहे हैं, मगरिब के साथ इशा पढ़ रहे हैं, फिर कभी जोहर के वक्त में ही असर पढ़ रहे हैं, कभी जोहर को कज़ा करके असर के वक्त असर और जोहर मिला रहे हैं, कभी मगरिब में इशा पढ़ रहे हैं, कभी इशा के वक्त में। तो इतनी छूट कि बिल्कुल इतनी आजादी के साथ, ये जुमहूर का मजहब नहीं है। और फ़िक़्ह हनफी में तो 2 नमाजों को इस तरह से इकट्ठा करना कि बिल्कुल ही कज़ा कर दें एक नमाज को, इसकी इजाजत नहीं है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला के नजदीक ये जो हदीस में आता है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, भाई इन बच्चों को चुप कराएं, बच्चों को चुप कराएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 नमाजें जमा की हैं। इमाम अबू हनीफा के नजदीक इसका मतलब ये है कि इस तरह से जमा की हैं कि जोहर को मुअख्खर किया, असर के करीब तक पहुंचा दिया, जोहर पढ़ते ही असर का वक्त दाखिल हो गया तो फौरन असर पढ़ ली। मगरिब को मुअख्खर किया यहां तक कि जब मगरिब का वक्त कज़ा होने के करीब हो गया तो मगरिब पढ़ी और फौरन थोड़ी देर में इशा पढ़ ली। इस तरह से जमा किया है। बाज लोग इस बारे में इमाम अबू हनीफा पर या जो हनफी मजहब को फॉलो करते हैं उस पर बड़ा तंज करते हैं कि ये लोग हदीसों के मुनकिर हैं, क्योंकि बहुत सारी हदीसों में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर में 2 नमाजें एक साथ पढ़ी हैं, इकट्ठी पढ़ी हैं। तो इकट्ठी पढ़ने का ये मतलब है। बाज लोग ये कहते हैं कि हदीस में तो आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर को असर के वक्त तक ले गए, यानी असर गोया असर के वक्त में दाखिल कर दिया। तो वहां असर के वक्त तक ले जाना, ये असर के वक्त के करीब ले जाने से किनाया है। बाज दफा कोई चीज किसी के करीब भी होती है तो वो उसको जैसे हम कहते हैं ना, मस्जिद तक आया, हालांकि मस्जिद के अंदर अभी दाखिल नहीं हुआ होता, उसके करीब पहुंच गया होता। और अगर किसी रावी ने यह बयान कर भी दिया कि जोहर को बिल्कुल असर के वक्त में पढ़ा है, तो ये रावी से बयान करने में गलती भी हो सकती है, इसलिए कि जोहर और असर का वक्त जब करीब होते हैं ना दोनों, इतना मुश्तबे होता है कि 100% यकीन नहीं होता कि अभी असर का वक्त शुरू हुआ है या नहीं हुआ। पहले नक्शे थोड़ी थे। अब आप कह सकते हैं कि भाई रावी से गलती हो सकती है, फिर तो किसी भी हदीस पर एतबार नहीं है, फिर तो हर आदमी हर हदीस के बारे में कहेगा। तो हम कहते हैं ऐसा नहीं है। यहां रावी की में गलती का इम्कान इसलिए लिया जाएगा कि इसके खिलाफ जो दलाइल है वो बहुत मजबूत हैं। पहली दलील कुरान मजीद में आता है, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, नमाज़े मोमिनीन पर मुकर्ररा औकात में फ़र्ज हैं, इसमें सफ़र और हज़र की कोई क़ैद नहीं है।
دوسری دلیل صحیح حدیث ہے ترمذی کی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کے سفر اور حضر کے ساتھی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو کبھی بھی اپنے وقت سے مؤخر نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کیا، سوائے 2 موقع پہ جو حج کے ہیں، ورنہ کبھی بھی نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ مقدم کیا نہ مؤخر کیا، ہمیشہ ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھی ہے۔ اور تیسری حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بغیر بارش کے، بغیر بیماری کے، بغیر کسی شرعی عذر کے، یعنی کوئی بارش، بیماری یا سفر کے، 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھا ہے، ظہر اور عصر کو۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہاں اگر ہم اس حدیث میں بھی اکٹھے کا وہی معنی لے لیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ سفر کے بغیر بھی 2 نمازیں جمع کر سکتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ تو یقیناً یہاں جمع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نماز اپنے اپنے وقت پہ پڑھی، مگر ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو مقدم کیا ہے۔ تو جیسے یہاں جمع کرنے کا جو مطلب ہے، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک سفر میں جہاں بھی جمع کا مسئلہ آئے گا تو وہاں جمع کرنے کا بھی وہی مطلب ہوگا۔ یہ حدیث بہت زبردست قرینہ ہے اس پر، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ سفر کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا، آپ کی زوجہ کا خط آیا کہ میں بستر مرگ پر ہوں، میری موت واقع ہونے والی ہے، آپ جلدی آئیں۔ تو آپ جلدی گئے ہیں، سفر کیا ہے آپ نے، تو مغرب کی نماز نہیں پڑھی آپ نے، آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ مغرب پڑھیں، آپ نے اس کو مؤخر کیا، مؤخر کیا، مؤخر کیا، یہاں تک کہ راوی کا بیان ہے کہ جب بالکل شفق احمر غائب ہونے کے قریب، یعنی مغرب کا وقت قضا ہونے کے قریب ہو گیا، تو اس وقت آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، تھوڑی دیر انتظار کیا اور پھر فوراً عشاء کی نماز پڑھ لی۔ تو امام حنیفہ کے نزدیک چونکہ نماز بہت بڑی عبادت ہے، اس میں احتیاط والا پہلو لازم ہے، تو جب تک اس کے خلاف 100% مضبوط دلائل جس میں تعویل ممکن ہی نہ ہو، وہ جب تک ثابت نہیں ہوں گے، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ سفر ہو یا حضر، آپ کو نمازیں اپنے وقت کے اندر ہی پڑھنی ہے، نماز نہ قضا کر سکنی ہے اور نہ دوسری نماز کو پہلے وقت میں پڑھنا ہے۔ لیکن چونکہ مسئلہ بہرحال اختلافی ہے، دوسرے ائمہ اس کے قائل ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ شدید مجبوری میں دوسرے فقہ کو فالو کیا جا سکتا ہے۔ وہ شدید مجبوری کیا ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھنے دے رہا ڈرائیور آپ کو، پہلے تو بس ڈرائیور جب نماز نہ پڑھنے دے اس سے تھوڑا سا پھڈے بازی بھی کریں، اسلام میں بعض موقع پہ تھوڑے بہت پھڈے بازی بھی، بولو نا بھائی، جائز۔ اگر آپ کو قضاء حاجت کا تقاضا ہو اور پھر آپ اس سے لڑتے ہو کہ نہیں لڑتے، ڈرائیور سے، پائلٹ سے تو نہیں لڑ سکتے، وہ تو ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ پی آئی اے کے واش روم میں پانی بھی ختم ہو جاتا ہے، پی آئی اے کے واش روم میں، ابھی میں پچھلی دفعہ آ رہا تھا پی آئی اے سے، تو وہ جو ہے نا وہ واش روم کے باہر بوتل لے کے گلاس لے کے کھڑے ہوئے ہیں، جو بھی واش روم میں جا رہا ہے پانی ڈال کے دیا گلاس میں، جی جائیے۔ تو یہ حال ہے، اندازہ لگا ہوا۔ تو اگر کسی کو تقاضا ہو تو ڈرائیور سے لڑتے ہیں نا کہ بھائی مجھے پیشاب آ رہا ہے، روکو گاڑی، روکو گاڑی، روکو گاڑی، اس وقت کوئی یہ نہیں کہتا بس چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ نماز کا ٹائم گزر رہا ہوگا تو بس ڈرائیور سے کچھ بھی نہیں کہتے، ایک دفعہ پوچھ لیتے ہیں ہاں بھائی روکے گا، وہ کہہ نہیں روکے گا نہیں، چلو بعد میں قضا پڑھ لیں گے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، نماز کے معاملے کو ہلکا نہیں سمجھے، تو حتی الامکان اس کو فورس کریں، اس کو دباؤ ڈالیں کہ ہم کلمہ گو ہیں، ہمارا ملک اسلامی ملک ہے، ہمیں نماز کے لیے روکو۔ پھر بھی نہیں روکتا، پوری کوشش کر لی، پھر بہرحال دوسرے مجتہدین کو بھی وہ بھی اسلام کے مجتہدین ہیں، تو پھر جمع بین الصلاتین ایسی صورت میں گنجائش ہے، اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ پوری کوشش جب کر کے دیکھ لی نہیں عمل ہو رہا تو پھر کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی، اور ایک آخری بات، سفر میں سنتوں کا مسئلہ، بہت سے لوگوں نے دیکھا سفر میں سنتیں بالکل شارٹ، یہ بھی غلط ہے۔ سنت مؤکدہ، بس یہ آخری مسئلہ بیان کر کے ابھی ختم کرتا ہوں بات، سنت مؤکدہ جو ہے نا، یہ یاد رکھیں، سفر میں جو ہم 4 کی 2 پڑھتے ہیں نا، یہ اجتہاد نہیں ہے، یہ نص سے ثابت ہے، اور یہ نص خلاف قیاس ہے۔ یہ نص کیا ہے؟ تھوڑی سی گاڑی بات زبان آ رہی ہے، یہ خلاف قیاس۔ خلاف قیاس کا مطلب یہ ہے کہ سفر میں بعض دفعہ آدمی بہت سہولت سے ہوتا ہے، پھر بھی شریعت نے کیا کہا؟ 4 کی 2 پڑھو، اور بعض دفعہ آپ اپنے مقام پہ بڑی ٹینشن میں ہوتے ہیں، مگر پھر بھی 4 کی 2 کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ فرض کے ساتھ خاص ہے،
سنت مؤکدہ کا تعلق سفر سے ہے ہی نہیں. سنت مؤکدہ کا تعلق اس سے ہے کہ اگر آپ کسی ٹینشن میں ہیں، جلدی میں ہیں، تو سفر ہو یا حضر ہو آپ سنت مؤکدہ چھوڑ سکتے ہیں. اور اگر کسی ٹینشن میں نہیں ہے، جلدی نہیں ہے، تھکاوٹ نہیں ہے، تو سفر ہو یا حضر ہو سنت مؤکدہ مؤکد ہی رہتی ہے. ہر آدمی فنٹر بن رہا ہے آج کل. اب سفر میں آپ کہیں اسلام آباد جا رہے ہیں، آپ 15-14 دن کے لیے اسلام آباد میں آپ جائے ہوٹل میں یا کسی کے گھر میں جا کے ٹھہر گئے، آپ ایئر کنڈیشن روم میں کھانا کھایا، سو گئے، اٹھے، بالکل کوئی ٹینشن نہیں. اب آپ نے 14 دن ادھر ہی مزے سے رہنا ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں لوگ سنتیں ہی نہیں پڑھ رہے. بھائی ظہر کی 4 سنت پڑھ لو، 2 فرض پڑھ لو. تو کہہ رہے ہیں جب اللہ نے 4 کی 2 کر دی جو فرض تھے، اب دیکھو یہ کیا ہے؟ فنٹر گیری. یہ کیا ہے؟ مجتہد بنے میں. جب اللہ نے 4 کے 2 کر دیے تو وہ 4 کیوں پڑھوں میں پوری؟ وہ تو بالکل وہ جو فرض تھے وہ آدھے ہو گئے، تو سنت تو بالکل غائب ہونی چاہیے. تو بھائی اپنی طرف سے خام خواہ کے فنٹر بننے کی کوشش نہ کریں. 4 کے 2 اس لیے ہو گئے کہ اس میں قضا کا آپشن نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اس میں قضا کا کوئی آپشن ہے نہیں، اس لیے اللہ نے وہ خود ہی 2 کر دیے کہ اب تم نے اس کو نہیں چھوڑنا. سنتوں میں قضا کا آپشن ہے کہ اگر تکلیف میں ہو، مشقت میں ہو تو چھوڑی بھی جا سکتی ہیں، اور جب تکلیف نہیں ہے، مشقت نہیں ہے، تو وہ پوری رہتی ہیں اور وہ مؤکدہ ہی رہتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے سفر میں سنتیں بھی پڑھی ہیں. ہاں جلدی میں ہے، ڈرائیور نکل جائے گا، وہ پٹھان ڈرائیور زر زر کوا. کبھی بس سے جا رہے ہو نا تو ابھی اترتے ہیں نہیں، وہ پہلے سے زر کوا. مجھے تو یہ لفظ ہی وہاں سے یاد ہوا ہے. وہ واش روم میں بیٹھنے نہیں دیتا، وہ ایک دم پاؤں بجانا شروع کر دے گا. تو ایسی کنڈیشن ہے، آپ سفر میں اترے ہوئے. تو وہاں میں ساتھیوں سے یہ کہتا ہوں بھائی صرف فرض پر اکتفا کرو. وہاں بھی لوگ خشوع و خضوع سے باقاعدہ سنتوں میں لگ گئے تو پھر خود بھی تکلیف ہوگی، مسافروں کو بھی تکلیف ہوگی. راستے میں ٹریول کر رہے ہیں یا ایئرپورٹ پہ ہیں، جہاز اڑنے والا ہے، صرف فرض پڑھیں، آپ سنتیں چھوڑ دیں. یا ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، فرض پڑھ لیں آپ. لیکن جب کسی مقام پہ پہنچ گئے، تسلی سے نہا دھو لیے، بالکل فریش ہو گئے، تو پھر سنت موقدہ ویسی ہی ہوتی ہیں جیسے سنت موقدہ یہاں ہوتی ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ کچھ احکام تھے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.